بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر راضی رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تقدیر بنائی، تدبیر بنائی، تدبیر کی اور اپنی صنعت کو مضبوط کر دیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا میں حکم کر چکا ہوں، اور جو شخص اس پر راضی رہے گا اس پر میں بھی راضی ہوں، اور جو شخص اس پر ناراض ہوگا اس پر میں بھی ناراض ہوں، پھر وہ میرے غصے کے لیے تیار رہے جب وہ مجھے دیکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور خیر کو اس پر آسان کر دیا، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور برائی کو اس پر آسان کر دیا، اور افسوس ہے اس شخص پر جو آدمی چوں چراں سے کام لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کی قضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر لکھی جا چکی ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اس کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر سب سے پہلی جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، میری مصیبت کے اوپر صبر نہیں کرتا اور میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے، اور جو شخص میری دی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اور میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہے اور میری قضا کو تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو صدیق لکھ دیا ہے، اور اس کو صدیقوں کے گروہ کے ساتھ مبعوث کروں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قضا کو ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قضا کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جب کبھی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی، ایک گروہ آئے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے حساب دیکھا ہے؟ وہ جماعت کہے گی کہ ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے پل صراط دیکھا ہے؟ وہ جماعت کہے گی کہ ہم نے تو کوئی پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو وہ جماعت کہے گی کہ ہم نے تو کوئی دوزخ نہیں دیکھی۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون ہو کہ نہ تم نے حساب دیکھا، نہ تم نے پل صراط دیکھا، نہ تم نے دوزخ دیکھی، اور ابھی بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم ہو کون؟ تو جماعت جواب دے گی کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو پھر فرشتے ان کو اللہ کی قسم دیں گے کہ اللہ کی قسم تم ہمیں بتاؤ کہ دنیا کے اندر تمہارے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف بھیج دیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر فضل و کرم کیا، اپنی رحمت کی، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف بھیج دیا۔ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ جس وقت ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، خلوت کے اندر ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو عموماً عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خلوت کے اندر ہوتا ہے، تنہائی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہو یا لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہو یا کسی باہر گلی کوچے میں ہو تو آدمی گناہ کرنے سے شرماتا ہے یا گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے تو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر آدمی گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے ہیں۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور خلوت کے اندر بھی ہمیں، اور خلوت اور جلوت دونوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے، گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چند صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ایمان، تم کون ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان مومن ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی راحت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قضا کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واقعی سچے مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قضا کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔